امریکہ کی زیر سرپرستی برائے نام صلح کی صورت میں باسیان قبلہ اول پر جاری جارحیت و بربریت کے خلاف عہد دل کی پکار سنانے کے لیے حاضر ہوں گے جناب ریحان احسان درجہ سادسہ سے تشریف لاتے ہیں۔ ریحان احسان درجہ سادسہ سے الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ الفتح کے جوانوں، کعبے کے پاسبانوں، الفتح کے جوانوں، کعبے کے پاسبانوں، جانباز کامرانوں، الفتح کے جوانوں، کعبے کے پاسبانوں، جاموں کی جاگنے سے تقدیر جاگتی ہے، اٹھو تمہاری منزل تم کو پکارتی ہے۔ صدر فہم ابراہیم، معلمین عدل و انصاف، ایوان خوددار و بیباک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے ظلم غزہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ ارباب علم و دانش، جب میں اس موضوع کو چھیڑتا ہوں تو ذہن میں ایک سوال ابھر آتا ہے کہ غزہ کیا ہے؟ بلکتا بچپن بھوک سے بیتاب ادائے، لہو روتی لاچار مردائے، لہو لہان گلیاں، انسانی خون کی بہتی ندیاں، ویرانی و تاریکی میں ملبوس ہوتی بستیاں، ان سب کو ملانے سے اگر کسی چیز کا نام بنتا ہے تو وہ ہے وادی فلسطین اور غزہ۔ سامعین گرامی، جب میں اپنے چشم پاک بین سے پردے غفلت ہٹاتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے سامنے میدان کربلا سجا ہوا ہے۔ فرزندان زہرا کو میدان کربلا میں تنہا دیکھ رہا ہوں، نہ کھانے کو غذا ملتی ہے نہ پینے کو پانی میسر، پھر بھی دشمن پر لرزہ طاری ہے، ہزاروں کی تعداد لاکھوں پر باری ہے۔ ایک جانب حق و صداقت کا پیکر، دوسری جانب مکر و فریب کا لشکر، ایک جانب گولی سننے والے، دوسری جانب گولی چلانے والے، ایک جانب امن و امان قائم کرنے والے، دوسری جانب ظلم و ستم ڈھانے والے، ایک جانب اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے، دوسری جانب ظلمت شرک میں بسنے والے۔ میں اللہ اکبر کے نعرہ لگانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فکر نہ کر، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، کہ فکر نہ کر، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستقبی ہے۔ سامعین گرامی، میں مسلمان، میں رسول اللہ کے نام پہ قتل و غارت کرتا رہا، کہیں قرآن کو ڈال بنا کر بستیوں کی بستیاں جلاتا رہا، کہیں میں تکفیر کے فتوے دیتا رہا، کہیں عربی رسول خط کو قرآن سمجھ کر بازاروں میں ہنگامہ مچاتا رہا، لیکن آج میری آنکھوں نے گلشن غزہ کو بیان ہوتے دیکھا، میری نظروں نے عظمت زن کو پامال ہوتے دیکھا، نوجوانوں نے لشکروں کو ٹکڑوں میں بکھرتے دیکھا۔ علی وقار، میں نے دیکھا کہ نام نہاد امن و امان قائم کرنے
پڑے گی، ہماری مستی کی وارحانہ ادا تمہاری قضا بنے گی۔ حماسیوں کے معصوم بچے لے گئے تھے ان دشمنوں سے، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں ہم کھڑے رہیں گے۔ سامعین گرامی، اب حالات واقعات کو دیکھ کر ذہن میں یہ سوال ابھر آتا ہے کہ حالات کی اس تنازع میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو سرزمین غزہ کا ذرہ ذرہ یہ آواز بلند کرتا ہے، اے مسلمانوں، اگر آج مسجد اقصیٰ کو بچانے نہیں نکلو گے، اگر آج بھی بچھوؤں کے ڈنک نہیں توڑو گے، اگر آج ان سانپوں کے زہر نہیں نکالو گے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے جواب کیا دو گی؟ ارے امت مسلمہ، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب بیدار ہو جاؤ، دشمن کے خلاف برسر بیدار ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس حکومت، طاقت، فوج اور ہتھیار ہے تو مثل صلاح الدین ایوبی کے عالمی کفر پر اعتراض کر کے ان کو نیست نابود کرنا تیرا فریضہ بنتا ہے۔ مثل صدام حسین کے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش برسانا تیرا فریضہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس حکومت، طاقت، فوج اور ہتھیار نہیں ہے تو اپنے ہی ملک کے اندر اسرائیلی مواد کو زمین پوش کرنا تیرا فریضہ بنتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان مظلوم فلسطینیوں کی طرح ظلم کے خلاف قیام کرنا بھی تیرا فریضہ بنتا ہے کہ جن کے لبوں پر فقط ایک ہی نعرہ ہے، تیرے گناہوں کے بابوں کو سر بازار کھول جاؤں گا، تیرے گناہوں کے بابوں کو بھی سر بازار کھول جاؤں گا، مثل ابراہیم ظلمت کی بتوں کو توڑ جاؤں گا، لشکر 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 کریں گے میرے دلیری پر تبصرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ والسلام۔ زینت جسے دی سرخی خون شہداء نے، اسلام کے قصے میں ہے وہ باب فلسطین، ہے آج کہاں مسجد اقصیٰ کے محافظ، دیتے ہیں ندا منبر و محراب فلسطین۔ قضیہ قدس پر امت مسلمہ کی ذمہ داریوں سے روشناس کر رہے تھے جناب ریحان احسان درجہ سادسہ سے۔ بعد ازاں